شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، محرم الحرام کی خصوصی نشریات ہمارے حسین کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کی شب انتہائی اہم ترین شب ہے ناظرین، عرف عام میں اسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔ 9 محرم الحرام، 10ویں شب۔ ظاہر ہے روایات میں آتا ہے کہ قیامت 10 محرم الحرام کو ہی بپا ہوگی، قیامت 10 محرم الحرام کو بپا ہوگی، لیکن ایک قیامت ناظرین آج سے کم و بیش 1400 برس پہلے 10 محرم الحرام کو بپا ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ایک رات، جس رات میں اس وقت ہم موجود ہیں، وہ رات آئی تھی جسے شب عاشور کہتے ہیں۔ بڑی دردناک رات ہے ناظرین، بڑی کربناک رات ہے، انتہائی تکلیف دہ رات ہے۔ لیکن ناظرین بات وہی ہے، کون سا لفظ چنوں اور کون سا لفظ چن کر میں آپ کے سامنے اس امتحان کو بیان کروں، اس آزمائش کو بیان کروں جو آزمائش آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بپا تھی، جس سے وہ گزر رہے تھے، اور ایسے گزر رہے تھے صاحب، ایسے گزر رہے تھے کہ ان سے اللہ راضی تھا اور وہ اللہ سے راضی تھے، مکمل طور پہ راضی تھے۔ زبان پر شکوہ نہیں تھا، نہ زبان پر شکوہ نہیں تھا، کوئی کلام ایسا نہ تھا کہ جس کلام سے اللہ ناراض ہو جائے، بس کیفیت یہ تھی کہ جلدی سے شہادت کا جام نوش کر لیں، کیونکہ وہاں جنت الفردوس میں نانا جان انتظار کر رہے ہیں، وہاں جنت الفردوس میں مولا کائنات بابا جان انتظار کر رہے ہیں، وہاں جنت الفردوس میں یہ گفتگو کر رہا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں ناظرین، وہاں جنت میں سیدہ پاک انتظار کر رہی ہیں، سب بائیں پھیلائے کھڑے ہیں کہ ہمارے راج دلارے آنے والے ہیں، اپنے اپنے مقام کو پہنچ کر اپنے اپنے رب کو راضی کر کے آنے والے ہیں، سب اپنے رب کو راضی کر کے آنے والے ہیں، ایسے راضی کرنے والے ہیں یا ایسا راضی کر کے آنے والے ہیں کہ بس پھر ان کی رضا کو دیکھ کر، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی قربانیوں کو دیکھ کر رہتی دنیا تک لوگ ان کے نقوش پا پر چلنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ کہ امام علی مقام پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز رہے، ان کے ساتھی سجدہ ریز رہے، گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اپنے آنسوؤں کو بہاتے رہے، اس لیے نہیں کہ کوئی ڈر اور خوف تھا، بلکہ اس لیے کہ یا اللہ ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ہم آج بڑے تمکنت کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ ہمارے سجدے، ہماری نمازیں، ارے امام کی بارگاہ میں جائیے اور سوال کیجئے شب عاشور کہ جن کو معلوم ہے کہ وہ ڈکلیئر شہید ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود بھی اس رات جو ہے عالم یہ ہے کہ اب بھی ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا، یا اللہ جو یہ عبادتیں کر رہے ہیں اس کو تو قبول فرما لے، اس کو مقبول فرما لے۔ یہ امام کی شب عاشور ہے ناظرین۔ اور پھر میں کیوں نہ حوالہ دوں اس خطبے کا، ظاہر ایک طویل خطبہ ہے، مختصر سی بات عرض کر رہا ہوں، بات ختم ہو رہی ہے کہ امام نے اسی شب عاشور، روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک چراغ تھا، اس ایک چراغ کو بجھایا اور بجھا کر کہا کہ میں اپنی بیعت واپس لے لیتا ہوں، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور کوئی تم سے پوچھے گا نہیں، تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، نہ میں تم سے کوئی سوال کروں گا، تم آزاد، مکمل آزاد۔ وہ چراغ بجھا، امام کے جملے ادا ہوئے، چراغ پھر جلا، وہ ایک چراغ کیا جلا، 72 نفوس جل اٹھے اور اپنی روشنی سے زندگی بھر یعنی تا قیامت ہم سب کے دلوں کو تابناک کر دیا، تابناک کر دیا۔ کہ کہیں سے آواز آئی، امام ایسی زندگی ہمیں نہیں چاہیے جو آپ کے بعد ہو، کہیں سے آواز آئی، امام ہم لڑیں گے، یہاں تک کہ اس حد تک لڑیں گے کہ ہم اپنے نیزے ان کے سینوں میں اتار دیں، اپنی تلواروں سے لڑیں گے یہاں تک کہ اس کے دستے ہمارے ہاتھ میں، اور اگر تلواریں تک نہ ہوں، مسلم بن عوزہ کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ اگر میرے ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو میں پتھروں سے اپنے دشمنوں سے مقابلہ کروں گا۔ زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوچئے میں ایک مرتبہ شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، یہاں تک کہ میں آپ کے لیے لڑتا رہوں گا۔ حضرت
سعد بن عبداللہ حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جلا دیا جاؤں، یہاں تک کہ میری خاک کو اڑا دیا جائے، اس کے باوجود بھی میں آپ کے لیے لڑتا رہوں گا۔ یہ ہے امام کے ساتھی ناظرین، یہ ہے کمٹمنٹ امام کے ساتھیوں کی۔ تو شب عاشور دراصل شب ہے اللہ سے دعاؤں کی، شب عاشور شب ہے دراصل توبہ و استغفار کی، شب عاشور شب ہے دراصل نمازوں کو طویل کرنے کی، شب عاشور شب ہے دراصل سجدوں کو طویل کرنے کی، شب عاشور شب ہے دراصل توبہ و استغفار کی، شب عاشور شب ہے اللہ کی بارگاہ میں استغاثوں کو پیش کرنے کی، اپنی دعاؤں کو، اپنی مناجات کو پیش کرنے کی، شب عاشور شب ہے وفاؤں کی، شب عاشور شب ہے تجدید عہد وفا کی، شب عاشور شب ہے دراصل اللہ کو راضی کرنے کی، اور شب عاشور شب ہے مشن مصطفیٰ کو مشن حسینی میں تبدیل کر کے رہتی دنیا تک حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچنے کی۔ یہ ہے شب عاشور ناظرین، کہ جس کو نہ کوئی سمجھ سکا تھا نہ کوئی سمجھ سکے گا۔ وہ خیام حسینی ہے کہ جس میں آج بھی میرا ایمان ہے، وہ فضائیں کربلا کی آج بھی ان الفاظوں کو اپنے سینے میں پیوست کی ہوئی ہیں جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے موتیوں جیسے الفاظ تھے، اور وہ ادائیں جو ان کے اصحاب کی ادائیں تھیں، ان کے اہل بیت کی ادائیں تھیں، ان اداؤں کو بھی آج بھی خیام حسینی کی فضاؤں نے اپنے سینے کے اندر معطر رکھا ہے، منور رکھا ہے، معمر رکھا ہے، کہ بس وہ جو کمٹمنٹ تھی اس کمٹمنٹ نے بتا دیا کہ اصل میں امام کے ساتھ مرنے والے اور جینے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہوا کرتی، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہی چاہتے ہیں۔ کاش ہمیں سمجھ آ جائے صاحب کہ شب عاشور بنیادی طور پر کیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، مدلل گفتگو کرتے ہیں، جناب علامہ اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، کمال گفتگو کرتے ہیں، جناب حافظ احمد یوسف صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ تیسری شخصیت ممتاز ثناء، بہت ہی کمال پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، چھوٹے بھائیوں کی طرح، جناب اسد ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور چوتھی شخصیت معروف اسکالر ہیں، کمال گفتگو کرتی ہیں، محترمہ سیدہ ہیرا شیرازی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں حضور آپ سے۔ شب عاشور اس لفظ کو الفاظ میں پرونا بڑا مشکل ترین کام ہے، بڑا مشکل ترین کام ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ابتدا کیجئے صاحب، ایک اوور ویو دیجئے۔ یہ شب بنیادی طور پر اتنی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد آئی، لیکن اس کے باوجود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے نفوس قدسیہ ان کے ساتھ موجود تھے، سب کی جو کمٹمنٹس تھیں اللہ اور اس کے رسول سے، آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ شب عاشور یہ وہ رات ہے کہ جس رات نے حق و باطل کا ایک ایسا فیصلہ کر دیا کہ اس رات صبح ہونے کے بعد حق کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے اور باطل کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے، مصطفی مشن کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے اور باطل نظریے کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات جب چھاتی ہے، اندھیرا جب ہوتا ہے تو لوگوں کے چہرے واضح نہیں ہوتے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو بالکل واضح طور پر حق و باطل کا نظریہ بھی اور حق و باطل کی فوجیں بھی، حق و باطل کے ساتھ کھڑے ہونے والے رات گزرنے کے بعد صبح واضح طور پہ نظر آ جاتے ہیں کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ جب ہم تاریخ اسلام میں شب عاشور کو خاص طور پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور سن 61 ہجری کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ رات اس بارے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک بندے کا اور جو رب کا تعلق ہے، ایک بندے کا اپنے نبی کے ساتھ جو تعلق ہے، ایک بندے کا جو اپنے دین و مذہب کے ساتھ تعلق ہے، ایک خاندان کا اپنے سربراہ کے ساتھ جو تعلق ہے، ایک دوست کا اپنے دوست کے ساتھ جو تعلق ہے، ایک بھائی کا اپنی بہن کے ساتھ جو تعلق ہے، اولاد کا اپنے والد کے ساتھ جو تعلق ہے، باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ جو تعلق ہے، شوہر اور میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے، اور خاص طور پر کامیابی اور ناکامی کا جو تصور ہے، یہ رات ہمیں ان تمام مناظر کو سمجھاتے ہوئے نظر آتی ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کے مطابق الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کی تفسیر ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی موت کی جو تخلیق فرمائی ہے، فرمائی یہ تمہارا امتحان ہے، لیبلوکم، تمہارا امتحان ہے۔ کس چیز کے امتحان ہے؟ کہ احسن عملا، احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ یہاں پہ عمل کی زیادتی کو بہت بیان نہیں فرمایا گیا کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھ لی، کتنے روزے رکھ لیے، کتنا صدقہ و خیرات کر دیے، یہ نہیں ہے یہاں پہ کوالٹی کی بات کی گئی ہے، احسن عملہ کی بات کی گئی ہے، کثیر اعمال نہیں، اچھے اعمال کون کرنے والا ہے۔ زندگی اور موت کا فلسفہ یہی ہے۔ بعض اوقات ایک سجدہ
جو بندے کو نجات دلا دیتا ہے، ساری زندگی کے سجدے اس کے ایک طرف رہ جاتے ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ جو نجات والا سجدہ ہے، اللہ کو یہی مطلوب ہے۔ ایک ہی لمحے کی جو عبادت ہے، وہ عبادت جس میں خاص للہیت ہو، اللہ کی رضا ہو اور ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو، فقط بندے اور رب کا تعلق ہو، یہ رات اس تعلق کی اہمیت کو بڑا واضح کرتی ہے۔ اس رات ہوا کیا ہے، تفصیلات آگے انشاءاللہ علماء اسکالرز بیان فرمائیں گے۔ ایک بات ضرور بتائیے، اور میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا گفتگو کیجیے آپ۔ میں نے ابتدا میں ایک بات کہی، ذرا یہ عقدہ کھولیے۔ لوگ اسی بات کہ جی امام علی مقام نے مہلت مانگ لی تھی، مطلب زبان جل کیوں نہیں جاتی یہ بات کہتے ہوئے؟ مطلب مہلت مانگنی ہوتی تو پہلے ہی اگریمنٹ کر لیتے، پہلے ہی کانٹریکٹ کر لیتے، پہلے ہی سرنڈر کر دیتے، معاذ اللہ۔ مطلب وہ مدینہ پاک سے نکلنا ہی پھر نہیں تھا نا، مدینہ پاک میں ہو جاتا سارا کام۔ بتائیے ذرا اس بارے میں۔ دیکھیں، مہلت مانگنا یا مہلت کا مل جانا یہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن لوگوں نے اس بات کو اس انداز سے بیان گویا کہ کر دیا کہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کو یا اپنے آپ کو یا اپنے لوگوں کو بچانا چاہتے تبھی مہلت لے لیے۔ بچانے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ تو آئے قربانی دینے کے لیے تھے، وہ تو آئے دین کو بچانے کے لیے تھے، تو یہاں تو مہلت مانگنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں، فقط اتنی بات ضرور تھی کہ جو کچھ لوگ لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں وہ یہی بات ہے کہ بھائی رات کے اندھیرے میں تو ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، ہماری تو کروٹیں، ہمارے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، کیونکہ رات بھی ایک آزمائش ہے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو کوئی عصیاں اور نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے، اور کچھ اللہ کے بندے ہیں کہ جن کی خلوتیں اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو بستروں سے وہ جدا کر لیتے ہیں، رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رات جو طلب کی گئی ہے وہ اس اعتبار سے طلب کی گئی ہے، اور یہ رات جو ان سے کہا گیا کہ آپ ایک رات کی مہلت ہمیں دیجئے، تو گویا کہ ان کو یہ مہلت دے دی گئی ہے کہ رات کے اندھیرے میں تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، دن کی روشنی میں تمہاری شفافیت کا اندازہ ہو جائے، تمہاری شفافیت کا لوگوں کو پتہ چل جائے، تمہارے ظلم کا لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ تم اہل بیت اطہار کے ساتھ، خانوادہ مصطفیٰ کے ساتھ، نبی مکرم علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ کس قدر بغض رکھتے ہو اور کس قدر ظلم ان پر کرنے والے ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے اس رات ہوا کیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا اس رات، حضرت علی اکبر نے کیا کیا ہے، حضرت عباس نے کیا کیا ہے، اہل بیت کے جو فریقین ہیں، افراد ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ فقط ایک ہے، رات بھر اللہ کی عبادت ہے، سر سجدے کے اندر ہیں، توبہ و استغفار ہے، مناجات ہیں، اور یہ ساری باتیں وہی ہیں کہ جو اپنے رب سے وہ عرض کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ اب آج کے بعد ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا، لیکن آج کی رات کی عبادت تو قبول فرما لے، آج کے استغفار قبول فرما لے، کیونکہ اس رات کے بعد اب ہم نے تیرے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو جو رب سے کیا ہوا وعدہ ہے، اس وعدے کی وفا کی جو رات ہے، اس رات کو شب عاشور کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو خواجہ اجمیر نے کہا نا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ابھی جو بات آپ فرما رہے تھے نا، سوال پیدا ہو گیا ایک ذہن میں۔ ایسا لگتا ہے کہ امام علی مقام نے اس رات بنیادی طور پہ لا الہ، یہ جو لا الہ کے درمیان معاملہ ہے نا، یہ اس کو واضح کر دیا، اور یہ بڑا باریک سا معاملہ ہے۔ لا الہ کہ پہلے لا کہہ دو تمام تر طاقتوں کو، تاکہ الا اللہ کے مقام پہ آ کے کھڑا ہو جاؤ۔ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ امام علی مقام نے اس رات بنیادی طور پر یہ واضح کیا ہے کہ لا کہنا پڑے گا تب الا اللہ کے مقام پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ بتائیے ذرا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ بالکل درست بات ہے جنید بھائی کہ جب بھی آپ باطل سے ٹکراتے ہیں تو باطل کا مقابلہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے باطل کو رد کرنا ہوتا ہے، یعنی حق کا جو اثبات ہے۔ تو کلمہ طیبہ کی یہ تعلیم ہے کہ اگر حق کو ثابت کرنا ہے، اگر آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہاں ہم حق پر ہیں، تو صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ ہم حق پر ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہوگا کہ تم باطل پر ہو، تم غلط طریقے پر ہو، یعنی حق کے ساتھ ساتھ باطل کی وضاحت بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ بندہ حق بیان کرتا رہے لیکن غلط نظریات، باطل نظریات کے خلاف کوئی بات نہ کرے، ان کو ایڈریس نہ کرے، ان کو ہائی لائٹ نہ کرے تو کام نہیں چل سکتا۔ تو باطل کی جو بنیاد ہے نا، اس کو ہلانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہی کلمہ طیبہ ہمیں بتاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ الا اللہ کے مقام پہ پہنچے گا ہی بندہ اس وقت جب وہ لا الہ الا اللہ کی
ضرب لگائے گا جب وہ لا الہ الا اللہ لا کا اعلان، کہے گا، جب وہ لا کہے گا، یقیناً جب تمام یزیدی قوتوں کو لا کہے گا، جب وہ تمام یزیدی قوتوں کو لا کہے گا، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو شب عاشور ہے نا، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہمیں سورہ عصر کی تفسیر نظر آتی ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ کس طرح؟ آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر، والعصر، آہا، قسم ہے زمانے کی، لیکن کیا ان الانسان لفی خسر، تمام انسان کیا ہیں؟ خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اچھا اب ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب آ جائیں کربلا کی رات کہ تمام انسان ہیں، وہ سارے کے سارے انسان کیا ہیں؟ خسارے میں ہیں، لیکن فائدے میں کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ جو ایمان لائے، اور صرف ایمان لانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ عمل صالح مسلسل کرتے رہے۔ اللہ اکبر، یعنی جنید بھائی آپ نے جیسے شروع میں بھی ذکر کیا اپنے سرنامہ کلام میں، مفتی صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیل میں اس میں روشنی ڈالی کہ آپ دیکھیں کہ مہلت لی جا رہی ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ بالکل ٹھیک، یعنی اہل بیت اطہار، آپ وہ فرض عبادتیں تو نہیں تھیں، وہ فرائض تو نہیں تھے، وہ تو ویسے ہی بخشے ہوئے تھے، وہ تو ویسے ہی جنتی تھے، وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، ان کو کیا ضرورت تھی؟ لیکن کیا ایمان والوں کی، کامل ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسلسل عمل صالح کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ جو جملہ فرما رہے ہیں، میں نے ابھی کچھ پروگرامز پہلے ہی، مجھے یاد نہیں پڑتا کون سے پروگرام، میں نے یہی بات کی تھی کہ اگر کسی کو کربلا سمجھنا ہی ہے نا، صرف کربلا سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ سورہ عصر کو سمجھ لیں۔ سورہ عصر بنیادی طور پہ کربلا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کربلا سمجھنے کے لیے سورہ عصر کو سمجھ لیں۔ بالکل ایسا میں چاہتا ہوں اس پہ بات کیجیے آپ کہ سورہ عصر جو ہے کربلا سے اس کا تعلق کیا ہے؟ جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ تو ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی، اور عمل صالح کیسا ہے؟ جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ شب عاشور جب امام حسین اور ان کے اصحاب جب ذکر اللہ کر رہے تھے نا، تو جیسے شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے، جیسے اس سے بنبناہٹ کی جو آواز آ رہی ہوتی ہے، تو خیمہ اس طرح کی آواز سے گونج رہا تھا، یعنی ہر ایک تسبیح اور تحلیل میں مشغول ہے۔ یعنی کربلا کی وہ جو تاریک رات تھی، وہ ذکر اللہ سے کیا ہو رہی تھی؟ روشن ہو رہی تھی، نورانیت اس میں پھیل رہی تھی امام حسین اور ان کے اصحاب کی عبادات اور ان کے ذکر سے۔ پھر آگے کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ صرف ایمان لانا، صرف عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ حق کی طرف بلانا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور وہ یہی اصل کام ہے، یہی کام کیا تھا آخری یہی رات، کام کیا ہے، یہی کام کیا تھا کہ جب ان سے مہلت مانگی تو بنیادی طور پہ مہلت دی کہ اب بھی وقت ہے، حق کی طرف آ جاؤ۔ اور یہ پورا کربلا کا سفر 28 رجب سے جو امام حسین چلے ہیں، وہ 10 محرم تک کی جو پورا سفر ہی کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ہے، حق کی طرف بلاتے رہے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اپنے عمل سے ہر ایک کربلا میں، قافلہ حسینی میں ہر شخص اپنے عمل سے وتواصوا بالصبر کی جو ہے وہ حقیقی تصویر تھا، وہ اس کی عملی صورت ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ راضی ہے اللہ کی رضا پر، اور سر کٹانے کے لیے وہ راضی ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اور گویا ہمیں قرآن پاک کی وہ آیت یاد آ جاتی ہے اس منظر کو دیکھ کے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پہ قائم رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ کا نزول ہوا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، نہ ان پر کوئی خوف، نہ ان پر کوئی غم، اور وہ جنت میں گویا اس رات اپنے ٹھکانے دیکھ چکے تھے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو ہے جی، سلامت رہیے۔ سیدہ صاحبہ، ایک منظر ہے اور منظر عالم ارواح کا ہے، اور اس کائنات کا پالنہار مالک الست بربکم فرماتا ہے، اور ارواح جو سید ارواح ہیں وہ قالوا بلا کہہ کے اپنے سروں کو، اپنے وجود کو جھکا دیتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے، بلکہ مجھے تو میرا وجدان کہتا ہے، یہ کہیں میں نے پڑھا نہیں، میرا وجدان کہتا ہے کہ ان ارواح میں جو نفوس قدسیاں ہیں، امام علی مقام کی صورت میں، گھرانہ رسول کی صورت میں، ان کے اصحاب کی صورت میں، ان کے اہل بیت کی صورت میں، وہ جو کمٹمنٹ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کیا تھا کہ یقیناً تو ہمارا رب ہے، اس کمٹمنٹ کا اوج کمال ہمیں شب عاشور نظر آتا ہے کہ امام علی مقام نے صرف اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اب جو ہے وہ صبح کا انتظار بھی کرنا تھا، اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے ان کے ساتھیوں نے بھی ان کے ساتھ اسی انداز سے وہ کمٹمنٹ کرنی تھی۔ بتائیے ذرا۔ دیکھیں کہ حسین علیہ السلام وسطی ہیں کہ مولا نے 25 حج پیدل کیے۔ جب آپ کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے، نوافل کے لیے رات میں، تو پہلی رکعت میں اذان فجر کا وقت ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिनसे असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत मौलाए कायनात के असहाब, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के असहाब, तमाम असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपने हक़ में दुआ कराया करते थे। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि ज़िक्र खुदा में, याद इलाही में अल्लाह को याद करते हुए इतना रोते थे, इतने आंसू बहाते थे कि आपके चेहरे मुबारक पर लकीरें बन गईं। ज़ाहिर है जिनकी वालदा मोहतरमा के एक सजदे में पूरी रात सिमट जाती थी, उनका तो आलम फिर यही होगा ना। वाकई क्या माँ है कि आफाक में ज़हरा का नहीं है कोई हमसर। अल्लाह ज़ौजा असदुल्लाह की और बिनते पैगंबर, हव्वा का शरफ नूर खुदा अर्श का ज़ेवर, कुरान में जिसे याद करे खालिक अकबर, और सानी कोई ज़हरा का ना होगा ना हुआ है। मीर अनीस कहते हैं सानी कोई ज़हरा का ना होगा ना हुआ है, हाँ हज़रत ज़ैनब को जो कहिए तो बजा है। क्या बात, सुभान कि सानिए ज़हरा तो बीबी ज़ैनब बन गई, सुभान लेकिन अल्लाह, सानिए ज़ैनब को सुभान नहीं बन अल्लाह, सकती। सुभान। ये तरबियत है इस घराने की। इमाम हुसैन अली मकाम हुआ है कि कोई नमाज तहज्जुद तकबीर औला आपसे कभी नहीं छूटता था। वो हुसैन अलैहिस्सलाम कितनी अच्छी आपने बात कही, और वही जो है वो गर्दिश कर रही है मेरे जहन में, मेरे दिल में, कि आपने कहा कि मौला ने मोहलत ली नहीं, मोहलत दी। मोहलत मांगी नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हुसैन तो हुज्जत खुदा है ना। इमाम किसी कौम का नुमाइंदा नहीं होता, इमाम अल्लाह का नुमाइंदा होता है। हुसैन इंसान नहीं, इंसानियत है। हुसैन शख्स नहीं, शख्सियत है। हुसैन जहन नहीं, जहनियत है। भाई इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। आदमी नहीं, आदमियत है। इमाम हुसैन ने हुज्जत को तमाम किया। मुझे बताए कायनात में कौन ऐसा शख्स होगा कि लाशें बिखरे हुए जिसमें उनके जिगर के टुकड़े, यानी वो हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम जिनको कहते थे परवरदिगार तू गवाह रहना, मैं उसे भेज रहा हूँ। जब मैं अपने नाना रसूलुल्लाह को देखना चाहता था, मैं अली अकबर का दीदार करता था, मैं इसको देखता था। हज़रत अली असगर जो 6 महीने के बच्चे, लाशें बिखरे हुए, जनाब मोहसिन नकवी कहते थे इंसाफ चाहता हूँ मैं दुनिया के मुमतहिन, सब्र खलील के भी सभी जाविये तो गिन, लेकिन सुकून शाह भी देख इम्तिहान के दिन, सब कुछ लुटा के भी मेरा मौला है मुतमईन। और अकबर वो सो रहा है, ये असगर की कब्र है, शब्बीर चुप खड़े हैं, ये मयार सब्र है। इमाम हुसैन अली मकाम अपने बेटों की शहादत के बाद भी हुज्जत को तमाम कर रहे हैं, मेरे कत्ल से बाज आ जाओ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिगर गोशा हूँ, मैं फातिमा तो ज़हरा का बेटा हूँ, अली मुर्तज़ा का फर्जंद, तो हुज्जत तो तमाम कर रहे हैं। और वाकई हुज्जत तमाम हुई कि रोका हुआ था वो हुसैन की तरफ आया, जिसके दिल में वाकई हुसैन की माँ का एहतराम था। एक हस्ती है जो वहाँ पर तड़प रही है, बिल्कुल, जो मुस्तरब है, जो परेशान है, जिसको हुर कहते थे, हुसैन ने हुर्रे हुसैनी बना दिया। लेकिन मुझे वही मैं तशनगी है, मैं चाहता हूँ उस रात में जो तजदीद अहद वफा हुई है उस पर बात ज़रूर करें आप। बिल्कुल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फिर ये जो रात की मोहलत मांगी वो ज़िक्र खुदा के लिए, वो तिलावत कुरान के लिए, शुक्र खुदा के लिए पूरी रात इबादत कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक हस्ती हैं जनाब अलैहिस्सलाम, वो मौला की तरफ आना चाहते हैं, वो आए। किस्सा मुख्तसर ये कि ज़ियारत में नाम शामिल हो गया। जब रोका था, लगाम में हाथ डाला था, तो इमाम हुसैन जो अरब एक जुमला कहते थे कि गैज़ में जब होते थे कि तेरी माँ तेरे गम में रोए, जनाब हुर को जुमला का, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी वालदा के लिए जुमला नहीं कह सकता। उलमा कहते ये वो एहतराम सैयदा ही था जो जनाब हुर को लेकर आया। यानी मोहलत जब दी थी तो जो चाहता था उस मोहलत को अवेल करना उसने किया, जिसका रब्त उनके साथ था, चाहे जो आलम अरवा वाली आपने बात की, कहीं ना कहीं तो इकरार किया होगा ना हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की रूह ने। अरे बिल्कुल वही इकरार किया होगा, ये विजदान यही कहता है। और वो मकाम करबला में तजदीद अहद वफा के लिए जब आ रहे, आप देखें किस तरह से मौला हुसैन की बारगाह में आए कि इमाम हुसैन अपने दोस्त को कह रहे हैं, हबीब अपने मज़ाहिर को आप हुर का इस्तकबाल कीजिए, अपने भाई को कह रहे हैं उनके भाई का इस्तकबाल कीजिए, अपने बेटे को कह रहे हैं बेटे का, और गुलाम को हुसैन गले लगा रहे। अल्लाह अकबर। आप तसव्वुर करें, फिर हम देखते हैं कि वो माएँ, करबला की माएँ जो अपने बच्चों को बिठा रही हैं, वो ये नहीं चाहती कि बचा ले। आज मैं ख़वातीन से मुखातिब हूँ कि अगर अल्लाह के दीन के लिए दूध पीता हुआ बच्चा भी अपनी गोद में लेकर आपको खुदा की राह में लब्बैक कहना पड़े तो हाजिर हो जाएं, अपनी औलाद को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने आप को सुपुर्द अल्लाह कर दे। जैसे करबला की ख़वातीन एक एक बच्चे को लेकर सामने बैठी हैं, अपनी औलाद को, और कहती जा रही कल शर्मिंदा ना करना। हर माँ अपने बच्चे को जो है, जनाब ओनो मोहम्मद उन जनाब कासिम की माँ, एक छोटा सा बच्चा गहवारे में उनकी माँ, हज़रत अली अकबर की माँ, तमाम बीबियाँ अपने बच्चों से तजदीद ले रही है कि कल के दिन हमें सुरखरू करना है अल्लाह के दीन की खातिर। अल्लाह अकबर। और ऐसा हुआ। इस पर आगे जाके गुफ्तगू करेंगे। ज़ाहिर है अभी तो रोज़े आशूर पे भी बात होनी है, बहुत कुछ होना है। असद भाई क्या सुनाने वाले? अदीब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह
کا بسم اللہ۔ کلام ہے، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل بطول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل بطول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیا سب نے جواب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں میں جو کہوں تو بے ادب، پیاسا حسین کو کہوں میں جو کہوں تو بے ادب، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، عشق میں کیا عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لوٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا
साब रेत पर आले नबी का काम था आले नबी ही कर गए आले नबी का काम था आले नबी ही कर गए कोई ना लिख सका अदीब ऐसे किताब रेत पर कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। सलामत रहिए आप, सलामत रहिए। कि जल गया ख़ैमा अतहर लेकिन दीन पर आँच नहीं आने दी। मरहबा जुर्रत इब्न हैदर सर दिया बात नहीं जाने दी। हमारे साथ रहिए, सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। ना सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। ना सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। एक बार फिर नाजरीन मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शब आशूर की खुसूसी नशरियात बहुत ही दर्दनाक रात नाजरीन, एक ऐसी दर्दनाक रात कि जिसको बयान करते हुए यकीन मानिए बयान भी लड़खड़ा जाता है, गुफ्तगू भी लड़खड़ा जाती है कि पता नहीं हम बात करने क्या जा रहे हैं और बात क्या हो जाए। क्योंकि ये जो अब्द और माबूद का ताल्लुक़ है अल्लामा साहब, ये बड़ा मुख्तलिफ ताल्लुक़ है। एक आम आदमी हो ना बिला तमसील, आप उसके ताल्लुक़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते अल्लाह के साथ, वजह इसके कि इमाम अली मकाम का जो ताल्लुक़ है, उनके असहाब का जो ताल्लुक़ है, उनके घराने का जो ताल्लुक़ है। मैं तो उस रात को सिर्फ ये सोचता हूँ कि उस रात किस कैफियत में अब्द और माबूद की गुफ्तगू हो रही होगी, उस कैफियत को इंसान बयान नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है हम जैसे उम्मतियों के लिए, एक तो ये कि इस रात की फजीलत पे बात ज़रूर कीजिए, आपके फ़ज़ाइल के अतबार से ये रात क्या अहमियत रखती है। दूसरा, फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में ज़रूर बताइए कि रोज़े आशूर क्या इबादत की जाती है। और तीसरी बड़ी अहम तरीन बात जिस पर मैं रुक के बात करवाना चाहता हूँ आपसे, चूँकि इबादत ही की बात है, इमाम को इश्क था नमाज से, और यही वजह है कि सर किसी और कैफियत में नहीं गया, सजदे में गया है, सजदे में। इसका मतलब यह है कि सजदा और इमाम जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, जुदा नहीं थे। और आज हमने सजदों को अपने आप से जुदा कर दिया, इस पर ज़रूर गुफ्तगू कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ये है कि माह मुहर्रमुल हराम में जो ख़ास तौर पर 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, जिसे यौम आशूर कहा जाता है,
تاریخی اعتبار سے بھی یہ بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ٹھیک، مشہور روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمانا ہو، حضرت ایوب علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلانا ہو، اور بھی بہت سارے واقعات جی آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، جنت میں داخلہ ہے، وہ تمام واقعات مطلب علماء بیان فرماتے ہیں۔ یہ اس اعتبار سے تو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے نا، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر 10 محرم کو یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے استفسار کیا کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ آئندہ سال ہم ان کی مخالفت کریں گے، یہودیوں کی، ہم 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھیں گے۔ تو اس لیے افضل یہ ہے کہ چونکہ نفل روزوں کے اعتبار سے یہ افضل ترین روزہ ہے 10 محرم الحرام کا، لیکن ان کی مخالفت کی وجہ سے 9 کا روزہ رکھنے کے حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اچھا، اب علماء نے یہاں پہ 2 علتیں بیان فرمائی۔ اس وقت تک ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو فرمایا گیا کہ ابتداً اس روزے کو رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، تو گویا کہ فرض یا واجب کے درجے میں حکم تھا وہ، لیکن جب سن 2 ہجری میں روزے فرض کر دیے گئے، تو لہذا اس کے بعد سے اس روزے کا جو وجوب یا فرضیت کا تھا وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہ نفل روزہ ہے، کوئی رکھنا چاہے تو رکھے اور اجر و ثواب حاصل کرے۔ اور اب اس کے اندر بعض اوقات لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اگر 9 کا تو رکھا ہی نہیں ہم نے، تو کیا صرف 10 کا اکیلا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، 10 کا اکیلے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ نفل روزہ ہے، اور کوئی نہ بھی رکھنا چاہے تب بھی کوئی نہ رکھنے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا۔ اچھا، اب آئیے ذرا کلیئر ہو جانے چاہیے۔ بالکل، اب آئیے اس طرف۔ ویسے تو ہر نماز عشق کی ہے امام کی، مطلب کسی نماز کو آپ صرف نماز نہیں، ہر نماز عشق ہے، لیکن یہ کیسی نماز عشق ہوگی جو آج کی رات آپ نے ادا کی ہوگی، اور یہ کیسا سجدہ ہوگا جو آج کی رات آپ نے ادا کیا ہوگا، اور آج ہم جیسے مسلمان کتنی غفلت میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں، ہمارے یہاں اس وقت جو ایک تصورات کچھ آ گئے ہمارے یہاں کہ ہم نے محرم میں چونکہ مختلف مجالس ہیں، مختلف معاملات ہیں، تو اس وجہ سے بعض اوقات شہر جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور جلوس وغیرہ کی وجہ سے سیکورٹی خدشات کے پیش نظر اب لوگوں کو کہا جاتا ہے گھر پہ آپ اسٹے کریں، عبادات کریں، آرام کریں۔ ان ایام کو امام حسین اہل بیت اطہار کے ساتھ ایک تعلق جو آپ کا ہے اسے آپ جو ہے وہ گزاریں وہاں پر۔ لوگوں نے اس تعلق کو تو پس پش ڈال دیا، سامان تیار کیے، بیگ تیار کیے، اور 6-7 محرم سے پکنک کے لیے چلے گئے فیملی کے ساتھ، نودان ایریاز کے اندر دائیں بائیں گھومنا پھرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو جو اصل مقصود تھا اس دن کا اور اس رات کا، لوگوں نے اس کو پس پش ڈال دیا۔ دوسری گزارش میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں جب کسی کو پتہ چل جائے نا کہ کل اس کو جو ہے وہ انتقال ہو جائے گا، اس پر حملہ ہو جائے گا، یا وہ قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اور پھر ملاقاتیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے سے پرسہ دیا جا رہا ہوتا ہے کل تمہارا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے رفقا جتنے، سب کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ کل ایک قیامت صغریٰ برپا ہونی ہے، لیکن کیا اس رات ان میں کوئی درد اور بے چینی کا معاملہ رہا؟ کیا پریشانی کا معاملہ رہا؟ نہیں، وہ اپنے نفس مطمئنہ کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر رہے، عبادت میں، گریہ و زاری میں، ساری چیزوں میں۔ اب صرف پیغام کے طور پہ یہ بات کہ شب عاشور امام حسین کا عمل کیا تھا اور ہمارا عمل کیا ہے۔ ہمارا عمل یہ ہو گیا ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام تو لے رہے ہیں، لیکن ان کی جو عبادت ہے شب عاشور کی یا یوم عاشور کی جو نماز ہے، ہم نے اسی کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور ہم ان سجدوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، عبادت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو محبت ہمیشہ اطاعت کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ سچی محبت یہ ہے، سچی محبت یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانا جائے، ان کی بھی مانی جائے، اور ان کی پیروی بھی کی جائے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ صرف ذکر امام سے کام نہیں بنے گا، فکر امام سے کام بنے گا، اور فکر امام جو ہے مربوط ہے ان سجدوں کے ساتھ جس سجدے کو ہم نے اپنے اوج کمال پہ دیکھا۔ اب ذرا آئیے دوسرا اس کا پہلو، اب ایک تو یہ کہ سجدے کو آپ امام سے جدا نہیں کر سکتے، قرآن بھی تو امام سے جدا نہیں ہوا، اور قرآن نے بھی یہ کہا کہ نہیں میں امام سے جدا نہیں ہوں گا، اور امام نے بھی کہا میں قرآن سے جدا نہیں ہوں گا۔ اسی لیے جب نوک نیزہ پہ سر اقدس کو بلند کیا گیا ہے تو اس وقت بھی قرآن ہی کی تلاوت ہو رہی تھی۔ وہ بات ہے کہ وہ کیا تھا کہ اپنا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو آج ہم اپنا اعزاز کھو چکے ہیں تاریخ قرآن ہو کر، اور اعزاز اصل میں وہ تھا جو امام علی مقام نے ہمیں بتلایا۔ تو قرآن سے آپ کا جو تعلق آج کی رات نظر آتا ہے وہ ویسے ہی نظر آتا ہے۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً امام حسین کا قرآن پاک سے ایک گہرا تعلق تھا، اور اس قدر گہرا تعلق تھا کہ نو کے نیزہ پر بھی آپ کی زبان سے تلاوت مبارکہ جاری تھی، اور یہ آپ کے سر انور کی ایک کرامت بھی ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے سنا کہ آپ کی زبان مبارک سے تلاوت یہ جاری ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آپ کا سر مبارک ایک مقام سے گزرا تو ایک شخص تلاوت کر رہا تھا اسی آیت کی کہ اصحاب کہف کا معاملہ کتنا عجیب ہے. تو جب سر اقدس نے وہ تلاوت سنی تو امام حسین کے سر اقدس سے یہ لوگوں نے صدا سنی، یہ آواز سنی کہ اہل بیت اطہار کا معاملہ، امام حسین اور ان کے خانوادے کا معاملہ تو اس سے بھی عجیب تر ہے. جنید بھائی، میں نے سورہ عصر کی بات کی اور اس میں صبر کا بھی ذکر آیا. ظاہر ہے یہ قرآن کی ہی بات ہے. تو امام حسین کہ اگر ہم صبر کی بات کریں نا، جو ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے ایک، وہ قرآن پاک کی عملی تفسیر نظر آتی ہے. کس طرح کے، جیسا ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح پوری رات عبادات میں گزری، یعنی شکوہ اور شکایت نہیں ہے بلکہ عبادات، یعنی اپنے رب کے حضور جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. یعنی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ ہے بنیادی، یہ امام نے منشور دیا ہے. ایگزیکٹلی، ان اللہ مع الصابرین. اور پھر وہ ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ گویا یہ جو نمازیں پڑھی جا رہی تھی اور یہ جو ایک ایک کر کے قربانیاں پیش کی جا رہی تھی، یہ اسی بات کا اقرار تھا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ وبشر الصابرین، اللہ نے ان صابروں کو کیسا جو ہے وہ کیسی خوشخبری دی کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات بھی ہے، رحمت بھی ہے. واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امام حسین کا یہ جو عمل تھا، یہ جو آپ کا صبر تھا، یہ جو آپ کی استقامت تھی، جس کی بنیاد پر قرآن پاک کی بشارت کے مطابق آپ ہدایت یافتہ ٹھہرتے ہیں، تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی دونوں ہی ایک ہیں، دونوں ہی شہزادے ہیں، معاذ اللہ، یہ بالکل غلط بات ہے. کیا صابر اور ظالم برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. امام حسین تو صبر کے اس درجے پہ تھے جنید بھائی کہ ایک تو صبر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں ہمارے لیے فرض کی ہیں اور جو چیزیں ہم پہ حرام کی ہیں، تو فرض کو ادا کرنے میں اور حرام سے رکنے میں جو رکاوٹ ہیں، ایک ہوتا ہے ان پر صبر. تو ظاہر امام اعظم امام حسین کا اس پر بھی صبر تھا. پھر ایک صبر وہ ہوتا ہے جو آزمائشوں پہ صبر ہوتا ہے، امام حسین کا اس پر بھی صبر تھا. پھر ایک صبر وہ ہوتا ہے جس کو علماء نے، صوفیاء نے الصبر علی اللہ کہا ہے. وہ صبر کیا ہے کہ پے در پہ مصائب آئے جا رہے ہیں اور بندہ بخوشی ان کو جو ہے وہ قبول کرتے جا رہا ہے اور ان پر صبر کرتے جا رہا ہے. تو امام حسین کا جو صبر تھا وہ صبر کی تینوں منازل کو جو ہے وہ طے کرتا ہوا الصبر علی اللہ کے درجے پر پہنچا ہوا تھا کہ انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ قربان کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اور آخر میں سیدہ صاحبہ، ایک پہلو نماز کا ہو گیا، ایک پہلو قرآن کا ہو گیا، ایک اور بہت اہم ترین پہلو ہے، اور وہ پہلو ہے وہ کہ ظاہر ہے مطلب ان کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے، وہ تو گناہوں سے بالکل پاک ہیں، لیکن توبہ و استغفار کو اور دعا کو امام نے آج کی رات اس کا اہتمام فرمایا ہے. اور یہی پیغام دیا تھا نا لشکریوں کو کہ ہم توبہ استغفار کرنا چاہتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں. دعا کو سرکار علیہ السلام نے مومن کا ہتھیار بتلایا ہے، اور دعا کو وہ چاہتے تو اس ہتھیار کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے تھے کہ فرشتے جو ہیں نصرت کے لیے اتر آتے، وہ تیار تھے، لیکن دعا کو آپ نے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا. دعا، توبہ و استغفار اور امام علی مقام. اور آج کی رات پورا باقاعدہ اعمال ہیں جن کا اہتمام کیا جاتا ہے. نمازوں کا اہتمام زیارت عاشورہ خصوصیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جس کے اندر تذکرہ ہے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ظلم کی بنیاد ڈالی، جنہوں نے ظلم کو انجام دیا، اور ان لوگوں پر بھی خدا کی جانب سے لعنت کی گئی جو ظلم کو دیکھتے ہوئے بھی اس پر خاموش رہے. صرف ظلم کرنے والا اس میں شامل نہیں ہے، جو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہے وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی ظلم کے زمرے میں آیا. تو اور میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، میں اس چیز کو مانتی ہوں کہ جو لوگ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، اور روز عاشورہ بھی عصر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس کے بھی اعمال ہیں، اور بہت مختصر سے اعمال ہیں. فقہ جعفریہ کی روشنی میں آپ بالکل بتا دیجیے. بالکل اس کے بھی اعمال ہیں. روز عاشورہ کی جو نوافل نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ہمارے یہاں خواتین کی بھی محافل میں جو ہے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. شب عاشور کے تو ہیں لیکن روز عاشور کے بھی اعمال ہیں، اور شب عاشور کو
شب گریہ بھی کہا جاتا ہے، شب مناجات بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ سے اپنے رابطے کو مسلسل کرنے کا جو سلیقہ، جو طریقہ، جو شعار، جو وتیرہ امام حسین علیہ مقام نے سکھایا، اس کو اپنانے کا دن ہے بیسکلی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ، اور مجھے ایسا لگتا ہے اور میری اپنی آزمائی ہوئی بھی بات ہے کہ وہ دعائیں آپ کی جو آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ ناممکن ہے، آپ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام اور پنجتن علیہ السلام کے وسیلے سے ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دیکھیے، یقیناً آپ کی دعائیں خدا کی بارگاہ میں رد نہیں ہوں گی۔ یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ، اور ایسا بارہا ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ تجربہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتا، ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا نے جس طرح سے جو ہے وہ دعا فرمائی اور استغفار کا جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا، یہ ہستیاں تو اللہ سے ہمارے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے آئی ہیں، اللہ سے ہمارے تعلق کو جوڑنے کے لیے آئی ہیں۔ شب عاشور بھی یہ سارا منظر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، یعنی وہ لوگ جن سے امام حسین نے بیعت اٹھا لی ہے اور مولا کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں، مجھے چھوڑ کر چلے جائیں، میں آپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ان لوگوں کو حسین کے سر سے سروکار ہے، یہ حسین کے خون کے پیاسے، آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود، اور وہ بہت سارے لوگ تھے جو مولا کے ساتھ شامل تھے، 72 نفوس قدسیاں ہیں جن کے نام جو ہے وہ سامنے آئے، لیکن مولا کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، اور ہم دیکھ رہے ہیں مولا نے چراغوں کو بجھا دیا اور ان سے کہہ رہے ہیں کائنات میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ بیعت اٹھانے کے بعد وفا ہوئی ہے، ورنہ بیعت اٹھانے کے بعد تو جفا ہوتی ہے، یہاں پر وفا ہو رہی ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں، چلے جاؤ، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کس مقام پر فائز ہے معرفت الہی کے، کس سمندر کے اندر غوطے لگا رہے، وہ حسین کے عاشق، حسین کے دلدار، حسین کے غلام، شم امامت حسین ابن علی کے پروانے، آتش عشق حسین میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ آج اگر کوئی خود کو حسین کا چاہنے والا کہتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو وہ مجرم ہے امام حسین علی مقام کا، اسے شرمندہ ہو جانا چاہیے حسین کے سامنے۔ آج اگر کوئی امام زین العابدین علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو وہ مجرم ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، اسے شرمندہ ہو جانا چاہیے ان ہستیوں کے سامنے۔ کوئی اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرے، بی بی سیدہ کی محبت کا دعویٰ کرے، جن کی تسبیح نہیں رک رہی، آپ چکی پیس رہی ہیں پھر بھی آپ کی تسبیح نہیں رک رہی، آپ ہر حال میں، آپ کی کمر میں درد ہے، آپ کا پہلو شکست ہے، جو بھی عالم ہے، آپ دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی ہیں پھر بھی زخمی ہونے کے باوجود، اس کے باوجود آپ نماز کو ترک نہیں کر رہی۔ امام حسین علیہ مقام سجدے کی حالت میں اس کائنات سے رخصت ہو رہے، اپنے پروردگار کے حضور میں آپ کو کس عالم میں پیش کریں۔ امام علی مرتضیٰ حالت جنگ میں آپ کے پاؤں سے جب تیر کو نکالا گیا تو نماز کی حالت میں نکالا گیا۔ اگر آج کوئی ان کی محبت کا دعویٰ کرے، نمازوں سے دوری اختیار کرے، سجدوں میں اس کو لذت محسوس نہ ہو، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے جو نماز کو سبک جانتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کوئی ان کی محبت کا دعویٰ کرے اور خدا سے لولا نہ گائے، سجدہ نہ کرے، عبادت نہ کرے، اور جب عبادت کرے تو حسین کے سجدہ آخر کو یاد رکھے، آپ یقین کیجئے پروردگار عالم اس کی نماز میں وہ تاثیر عطا کرے گا کہ وہ ملائکہ رشک کریں گے ان نمازوں پر۔ ہے نا وہ لوگ کہ جن کی نمازوں پر رشک کیا گیا، تو یہ بہت بڑی ہستیاں۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شب عاشور کی بالخصوص بات ہے تو مولا کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، وہ نہیں جا رہے، اور حضرت عباس علمدار کا جملہ ہے جب مولا نے کہا کہ ان کو صرف حسین کے خون کے پیاسے، تم چلے جاؤ، تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں نصیب نہ کرے ایسی زندگی جو آپ کے بغیر، آپ کے بعد ہم کیسے جو ہے ایسا کر سکتے ہیں۔ اور وہ الفاظ جو آپ نے مولا کے صحابیوں کے دہرائے، جس میں اصحاب رسول بھی شامل ہیں، جناب مسلم بن اوسجہ اور دیگر لوگ، جو آپ نے الفاظ فرمائے کہ کہا کہ زہیر ابن قین کا جملہ، اگر مجھے 1000 بار مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر میرے جسم کی راکھ بنا دی جائے، تب بھی ہم آپ پہ جان فدا کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اور کوئی ایسا جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جان قربان کر دیں اور یہ مصیبت آپ پر سے ٹل جائے۔ آپ یہ دیکھیے، میں ابھی جو بات آپ فرما رہی تھی، مطلب یہ کتنی سملیرٹی ہے۔ آپ غزوہ بدر، شب غزوہ بدر دیکھیں اور شب عاشور دیکھیں، وہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ حضرت مقداد نے کیا فرمایا تھا؟ آپ دیکھیے نا کیا جذبہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو دیا تھا، آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ آپ سمندر میں اگر جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جو ہے سمندر میں کودیں گے۔ تو یہ وہ محبت اور حب تھا جو یقیناً رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے اصحاب کا تھا۔ آخر میں میرا خیال ہے اب کلام کی صورت میں بات کو ختم کرتے ہیں۔ ویسے تو ظاہر امام کی بات تو کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ محفل تو ہمیشہ چلتی رہے گی،
آپ لوگوں کا بہت شکریہ. کوئی کلام اس موقع پہ؟ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اصغر سینل نے جان پہ لاکھوں ستم ہوئے. اصغر سینل نے جان پہ لاکھوں درود ہوں. معصوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو. معصوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو. اکبر سے نوجوان بیرل میں ہوئے شہید. اکبر سے نوجوان بیرل میں ہوئے شہید. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید. بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید. ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو. ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو. عباس نام دار ہے زخموں سے چور چور. اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو. اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو. تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی. تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی. برہان اولیاء کو ہمارا سلام ہو. برہان اولیاء کو ہمارا سلام ہو. ناصر ولائے شاہ میں کہتے ہیں بار بار. ناصر ولائے شاہ میں کہتے ہیں بار بار. مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو. مہمان
اللہ. سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے. کہ خاصۂ رب داور پہ لاکھوں سلام، خاصۂ رب داور پہ لاکھوں سلام، مالک حوض کوثر پہ لاکھوں سلام. خاصۂ رب داور پہ لاکھوں سلام، مالک حوض کوثر پہ لاکھوں سلام. نور عین پیمبر پہ لاکھوں سلام، تشنۂ آب خنجر پہ لاکھوں سلام. اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام، اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے. جس کو کندھوں پہ آقا اٹھاتے رہے، جس پہ سفاک خنجر چلاتے رہے. اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام. حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے. جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے. جو سراپائے محبوب غفار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے. اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، لیکن ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں. خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، صرف امام کو مانے مت، امام کی مانے بھی. امام کو ماننا اور بات ہے، امام کی ماننا اور بات ہے. ہم آج امام کو مانتے تو ہیں، الا ماشاء اللہ، امام کی نہیں مانتے. اور امام کی جس دن ماننے لگ جائیں گے نا، یقین مانیے، یہ جو ذلت کا ٹوکرا اس وقت ہمارے سروں کے اوپر ہے نا، یہ انشاءاللہ چلا جائے گا. شب عاشور کو پڑھیے، تب پتہ چلے گا کہ شب عاشور کیا ہے. جب تک شب عاشور آپ کی روح میں نہیں اترے گی، یہ روح کبھی بھی پاک نہیں ہوگی. اجازت دیجیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. قول پاک رسول اکرم، حسین مجھ سے جدا نہیں ہے. جو ابن حیدر سے بغض رکھے، ہمارا وہ با خدا نہیں ہے. حسین باغ نبی کا گل ہے، انہی کے دم سے ہے سب بہاریں. انہی سے گلشن میں دین حق کے خزاں